السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج کی ویڈیو اسپیشلی کووڈ-19 ایکسپیرینس کے بارے میں ہے، چونکہ میں نے کووڈ کو ایز اے ڈاکٹر بھی ٹریٹ کیا ہے اور کووڈ کو ایز اے پیشنٹ بھی فیس کیا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ریگارڈنگ کووڈ-19 شیئر کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، کووڈ تقریباً لاسٹ 2019 سپٹمبر میں اسٹارٹ ہوا تھا، آلدو آفیشیلی یہ تقریباً جو ڈکلیئر ہوا تھا وہ دسمبر 2019 میں WHO نے ڈکلیئر کیا تھا، لیکن یہ اسٹارٹ 2019 سپٹمبر میں ہوا تھا۔ یہ چائنا کے شہر ووہان سے اسٹارٹ ہوا تھا اور سپٹمبر میں چائنا کا نیو ایئر فیسٹیول اسٹارٹ تھا، چونکہ جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں ایک عید کا فیسٹیول ہوتا ہے، چھوٹی یا بڑی عید کا فیسٹیول ہوتا ہے، اس طرح چائنا میں جو بگیسٹ فیسٹیول ہوتا ہے وہ نیو ایئر فیسٹیول ہوتا ہے، اور یہ 2019 سپتمبر میں جاری تھا اور اس کے دوران یہ کووڈ-19 اسٹارٹ ہوا تھا۔ یہ چائنا کے شہر ووہان سے اسٹارٹ ہوا تھا اور یہ اس شہر کے بالکل قریب ہے جہاں پہ میں خود پڑھتا تھا، جس کا نام ہونان تھا۔ تو ہونان اور ووہان یہ ایک دوسرے کے نیبر پروونسز ہیں۔ تو ووہان میں جب یہ اسٹارٹ ہوا تو شروع میں بہت زیادہ یہ پھیلا، بڑی تیزی سے پھیلا اور کافی زیادہ اموات ہوئی اس وجہ سے۔ اور ہمارے اپنے پروفیسر ہونان یونیورسٹی جس میں پڑھتا تھا، وہاں کی جو ہاسپٹل تھا ہونان پروونشل پیپل ہاسپٹل، وہاں کے ہمارے اپنے پروفیسرز وہاں پہ گئے، ووہان میں گئے، چونکہ وہاں پہ ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل پروفیشنلز کی شارٹیج ہو گئی تھی، یہ بہت زیادہ پینڈیمک وہاں پہ پھیل گیا تھا۔ تو ہمارے جب اپنے پروفیسر گیا، میں ان سے بھی کافی ٹچ رہتا تھا، ان کے انٹرویوز وغیرہ ان سے پوچھتا رہتا تھا اس کووڈ کے بارے میں۔ تو وہ جو سچویشن بتاتے تھے وہ بہت ہی ڈیڈلی تھی کہ بہت زیادہ پیشنٹس بڑی کوئکلی بہت زیادہ تعداد میں افیکٹ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ آلدو چائنیز گورنمنٹ نے تقریباً 4 سے 5,000 ڈیتھس ڈکلیئر کی تھیں، لیکن جو ہمارے اپنے پروفیسر تھے انہوں نے جو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز بتائے تھے اس کے مطابق اراؤنڈ بہت زیادہ تھے، اراؤنڈ 10,000 تھے۔ تو شروع میں ہم بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، تقریباً ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیشنل آل اوور دا ورلڈ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ایک وائرس ہے اور وائرس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور وائرل ڈیزیز آلموسٹ تقریباً اسپریڈ کر جاتی ہیں ورلڈ وائڈ۔ تو اس وجہ سے WHO اور جتنے بھی باقی ہیلتھ کے ادارے ہیں اور ساری گورنمنٹس کافی زیادہ پریشان تھیں، اور کافی زیادہ شروع میں ریسٹرکشن بھی، پابندیاں بھی لگیں چائنا پہ، اور چائنیز سے فلائٹس بند ہو گئی تھیں اور چائنا بالکل ایک طرح کنٹری رہ گیا تھا۔ بہرحال یہ پاکستان میں جب اس کے کیسز آئے وہ تقریباً اینڈ آف دا فیبروری اور بگننگ آف دا مارچ 2020 یہ پاکستان میں انٹر ہوا تھا۔ فرسٹ پیشنٹ کراچی میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد کوئکلی پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ ہمارے اپنے CTD خان میں یہ تقریباً کوئی فیبرری کے اینڈ 2020 فیبرری کے اینڈ یا مارچ کے بگننگ میں یا مڈ مارچ یا اپریل کے بگننگ میں اس طرح کچھ آیا ہوا تھا۔ تو ہم خود چونکہ اس وقت ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے، اور ڈی خان میں انہوں نے جو کہ ہمارے ہاسپٹل کو آئسولیشن سینٹر بنایا تھا جس میں خود ہم کام کر رہے تھے، اور وہاں پہ کووڈ کے پیشنٹ لائے گئے تھے۔ تو شروع میں ہم بہت زیادہ ڈر رہے تھے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ڈائگنوز پیشنٹ کووڈ کے پیشنٹ تھے، اور دوسرا ہم وہاں پہ OPDs میں کام کر رہے تھے۔ تو OPDs میں وارڈ میں پیشنٹس آ رہے تھے، تو بہت زیادہ رسکی تھا شروع میں، اور سارے پروفیشنل بہت زیادہ ڈر رہے تھے، کیونکہ اس سے ڈیتھس اور جو سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا تھا اور جو TV پہ ایڈز دیے گئے تھے اور جو ورلڈ وائڈ اس کی وہ ایک نیوز پھیلائی گئی تھی کہ بہت زیادہ ڈیڈلی وائرس ہے اور بڑی تیزی سے کل کرتا ہے بندوں کو۔ تو اس وجہ سے ہر کوئی ڈرا ہوا تھا۔ ہم خود اپنے پیشنٹ سے اتنا ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بڑے SPs کا خیال رکھتے تھے، اور جو وہاں پہ آئسولیشن سینٹر تھا اس سے بڑے دور دور سے گزرتے تھے نا، کہ ہمیں کہیں کووڈ نہ لگ جائے۔ بہرحال وہاں پہ ہم نے 3-4 مہینے کیا، وہاں پہ تو ہمیں کووڈ نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد مئی میں ہماری ہائرنگ ہوئی چترال آغا خان سینٹر ہاسپٹل چترال میں۔ تو یہاں پہ ہمیں کووڈ-19 ایز ایمرجنسی رسپانس ٹیم کووڈ-19 کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ جب ہم یہاں پہ پہنچے تو ہم نے اپنا کام سٹارٹ کیا، اور جب ہم نے ایز اے ڈاکٹر یہاں پہ کام سٹارٹ کیا اور ہم نے اپنے پیشنٹس کو دیکھے، تو وہاں پہ ہمارا ایکسپیرینس بالکل ہی ڈیفرنٹ رہا۔ اس طرح کے ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے تھے موسٹلی اے سمپٹومیٹک ہوتے تھے، ینگ موسٹلی اے سمپٹومیٹک ہوتے تھے، یا اولڈ جو آتے تھے انہیں مائلڈ سے ماڈریٹ سمٹمز ہوتے تھے۔ اور یہاں پہ ہم نے تقریباً 3 مہینے میں کوئی 120-130 کے قریب پیشنٹس لیا اور ان کو ٹریٹ کیا، اور ان میں سے کوئی تقریباً 3 کی ڈیتھس ہوئی تھی، اور وہ بھی تقریباً ان کے جو سمٹمز MI کے پیشنٹ تھے، یا ساتھ میں کوئی COPD، ہائپرٹینشن، ڈائبٹیز وغیرہ جو دوسری ڈیزیز ان کو ہوتی تھیں وہ ساتھ میں تھیں۔ تو اس وقت اس کا جو ڈیتھ ریٹ تھا 1 to 2%، 3% تھا۔ پھر اسی دوران مجھے خود کو کووڈ ہوا۔ میں یہاں پہ جب ہم کام کر رہے تھے تو یہاں پہ کافی اسٹرکٹ SOPs تھیں، یہاں پہ تو ہمیں کووڈ نہیں ہوا تھا، لیکن جب میں عید پہ گھر گیا اور چونکہ میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہا تھا، تو پنڈ اسلام آباد میں مجھے کچھ انفیکٹ ہوا تھا اور میں گھر گیا، تو چونکہ میں اے سمپٹومیٹک تھا، جو اونلی سمٹمز مجھے فرسٹ آف آل ہوئے تھے وہ لاسٹ آف اسمیل تھا اور لاسٹ آف ٹیسٹ تھا۔ مجھے کچھ کھانے ذائقے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، میں کیا کھا رہا ہوں، میں دال کھا رہا ہوں، میں چکن کھا رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اسمیل چلی گئی تھی۔
تو چونکہ میں ایسمٹومیٹک تھا، بہرحال میں نے گھر والوں کو اسپریڈ نہیں کیا، میں خود سے احتیاط کر رہا تھا، ڈر رہا تھا، لیکن شکر اللہ کے کہ گھر والوں کو مجھ سے نہیں لگا وائرس۔ پھر میں واپس جب آیا تو یہاں پہ چونکہ ہمارے بڑے اسٹرکٹ ایس او پیز تھے، میں نے خود کو آئسولیٹ کیا، پھر یہاں پہ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا، جب ٹیسٹ کروایا تو میرا کووڈ-19 پازیٹیو آ گیا۔ پھر میں خود انہی پیشنٹ کے ساتھ رہنے لگا، مطلب جو آئسولیشن سینٹر تھا میں خود آئسولیشن سینٹر میں رہا، اور جن پیشنٹس کو میں 1-2 ویک پہلے ٹریٹ کر رہا تھا اب انہیں کے ساتھ میں نے رہنا اسٹارٹ کر دیا ایز اے پیشنٹ، میں خود بھی پیشنٹ بن گیا۔ تو بہرحال جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ بڑا ہی ڈفرینٹ تھا، یہ مطلب جسٹ لاسٹ آف اسمیل تھا اور ٹیسٹ تھا، وہ بھی 10-15 ڈیز کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی ایکسپیرینس مجھے 2-3 دن کے لیے جو باڈی ایکس آئے تھے، بہت شدید قسم کے باڈی ایکس تھے، جس میں یہ تھا کہ مطلب ایسے باڈی ایکس مطلب جان درد ایسی ہوتی تھی جو کہ باقی ڈیزیز میں اس طرح نہیں ہوتی، جس طرح بندے کو بخار ہوتا ہے یا دوسری ڈیزیز ہوتی ہیں جن میں بندے کو جان درد ہوتا ہے، ویسا نہیں، مطلب آل اوور دا باڈی، مطلب ساری باڈی میں باڈی ایکس تھا، اور بڑا شدید قسم کا باڈی ایکس تھا، جس کے لیے میں نے NSAID اسکیلپول وغیرہ نیبرل فورٹ وغیرہ لی تھی۔ بہرحال پھر 10 دن میں نے آئسولیشن سینٹر میں گزارے، پھر اس کے بعد کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا، پھر ہم نے ایز اے ڈاکٹر پیشنٹس کو اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے 3 مہینے کا ایکسپیرینس 4 مہینے کا ایکسپیرینس رہا پیشنٹس کے ساتھ۔ پھر ہم نے تقریباً ابھی 1 سال ہو گیا ہے ہم کووڈ پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم نے تقریباً کوئی 300-400 پیشنٹ یہاں پہ ریسیو کیے ہیں۔ یہاں پہ کووڈ بہت ہی کم ہے کیونکہ یہاں پہ SOPs کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تو ان میں تقریباً جو ڈیتھ ہوئی ہے 4-5 پیشنٹس کی ہی ڈیتھ ہوئی ہے، مطلب کووڈ اتنا شدید نہیں تھا۔ جو کووڈ کے سمٹمس تھے مثلاً باڈی ایکس ہوتی ہیں، یا کولڈ ہوتا ہے، فلو قسم کا ہوتا ہے، اور آپ کو شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، کسی کو ڈائریا لگ جاتا ہے، کسی کو فیور ہو جاتا ہے، کسی کو کف آتی ہے، سور تھروٹ ہوتا ہے، کف ہوتی ہے۔ تو یہ لازمی نہیں کہ ہر بندے میں ہر قسم کے سمٹمز آئیں، کسی میں کوئی سمٹم ہوتا ہے، کسی میں کوئی سمٹم ہوتا ہے۔ بہرحال جو موائل سے موڈریٹ ہوتے ہیں ان میں تو جو سیویئر قسم کے جو پیشنٹ جن کو ہم کہتے ہیں کہ سیویئر پیشنٹ، ان میں یہ ہوتا ہے کہ شارٹنس آف بریتھ، ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور یہ اسی وجہ سے پیشنٹ کی مختلف ڈیتھ بھی ہوتی ہے۔ تو سانس لینے کی دشواری اور اس قسم کے پیشنٹ ہمارے پاس بہت کم ہی آئے ہیں، 3-4 پیشنٹس آئے ہیں جن کو ہم ٹریٹ کیے ہیں۔ پر ہمارے پاس جو 300-400 میں سے کوئی 10-15-20 یا 40-50 پیشنٹ کہہ رہے ہیں جو سیریس ہے، لیکن ان میں سے وہ ریکور کر گئے اور 3-4 کی ڈیتھ ہوئی۔ ہمارے پاس جو سب سے اولڈ پیشنٹ جو ریکور ہوا تھا وہ 103 سال کا بابا تھا۔ میں نے خود اس پیشنٹ کو اس وقت میں ٹھیک تھا، میں نے خود اس پیشنٹ کو ڈیل بھی کیا تھا، اس کو ہم نے ٹریٹ بھی کیا تھا، اور خود جب میں اس پیشنٹ کے پاپا کے پاس جاتا تو وہ کہتا بیٹا مجھے کچھ نہیں ہونا، پنجابی زبان میں کہتا تھا بیٹا میں نے کچھ نہیں ہونا۔ تو بہرحال وہ پیشنٹ ریکور ہو گیا، تو اس پہ میں نے کالم بھی لکھا تھا، وہ کافی اچھے قسم کا پیشنٹ تھا، اس پہ میں نے کالم بھی لکھا تھا، اور بعد میں اس پہ پھر BBC کی رپورٹ بھی بنی تھی۔ تو وہ پاکستان میں کوئی سب سے اولڈ پیشنٹ تھا جو ریکور کر گیا، 103 سال کا بابا کووڈ سے ریکور کر گیا تھا۔ بہرحال اس وقت تو یہ سیویئر نہیں تھا، وہ فرسٹ ویو تھی پاکستان میں، پھر سیکنڈ ویو آئی، اور ابھی تھرڈ ویو آ رہی ہے۔ تو تھرڈ ویو کی مورٹیلٹی کچھ زیادہ ہے، 7-8-10% مورٹیلٹی ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال ابھی تو کووڈ کی ویکسین بھی آ گئی ہے، تو ویکسین بھی آپ لوگ لگوا سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے ینگ پیشنٹس کو پاکستان میں چونکہ ڈفرینٹ فیکٹس ہیں، پاکستانی لوگوں کی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور یہاں پہ ویدر سچویشن کافی وہ ہارش ہے، مطلب بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں یا واٹ ایور جو کنڈیشنز ہیں کووڈ کے لیے اتنی فیوریبل نہیں ہے، اور پاکستانی پیشنٹ جلدی ریکور کر جاتے ہیں، ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے ڈرنا اسی لیے چاہیے اور اس سے احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ کو تو جوان لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، یا بوڑھے لوگ جن کے مطلب ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، ڈائبٹیز ہوتی ہے، یا دل کی بیماری یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں کرونا جو کووڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ڈیڈلی ہو سکتا ہے، ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ آپ کے جو بوڑھے لوگ ہیں یا بوڑھے ماں باپ ہیں یا گھر میں کوئی دادا دادی یا بوڑھے لوگ ہیں ان سے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک وبا ہے، یہ ایک ڈیزیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کب کہاں پہ انسان کی زندگی لکھی اور کس چیز کے ذریعے، کس موت کے ذریعے، کس بیماری کے ذریعے انسان کو موت آ جائے۔ تو بہرحال انسان کو تھوڑا بہت کیئرفل رہنا چاہیے، تھوڑی بہت پیشنس کرنی چاہیے۔ اللہ پہ یقین ہر مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن ایز اے مسلم ہمارا اللہ پہ بھی یقین ہے، لیکن احتیاط بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو انسان کو ویسے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس سے انسان کو خود بھی ایفیکٹ ہو، آپ کو تو ایفیکٹ ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کے بوڑھے ماں باپ بھی ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ایفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ نہ کرے کوئی ایک بندہ فیملی کا چلا جائے تو فیملی پہ کتنا برڈن آ جاتا ہے، اور فیملی پہ کوئی اتنی تکلیف آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کووڈ کو سیریس لیں، ابھی تھرڈ ویو آ گئی ہے، تھرڈ ویو سے بچیں، اور
اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور اس کو اسپریڈ کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ اسٹاپ کرنے کا ذریعہ بنے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. if you have any question or suggestion, you can email us or you can write down in our comment section. See you next time with a new video. Till then, take good care of yourself and your loved ones. Stay tuned. Have a good time. Bye bye.